دعوت الارض کے بارے میں بھی لب کشائی کر دیں. یہ کہا جاتا ہے کہ بہت سارے جانوروں کی صفت رکھتا ہوگا، اس کا منہ فلاں جانور کی طرح ہوگا، جسم بہت بڑے بھیڑیے کی طرح ہوگا، اور یہ نکلے گا صفا پہاڑی سے. ٹھیک ہے جی. اور دوران عمرہ حج کے دوران لوگوں سے بات کرے گا، اس کے منہ میں زبان. اب وہ یہ ہے کہ اس کی بات یہ ہے کہ سورج جب مغرب سے طلوع ہوگا تو اس کے پیچھے یہ آ جائے گا. صحیح ہے. ٹھیک ہے نا، یہ بات ہے. یعنی یہاں تک روایت میں کہ اگر سورج جیسا کہ صبح فجر میں نکلا تو ظہر تک یہ دعوت الارض بھی نکل آئے گا. اچھا، یہاں تک. اب دعوت الارض کیا ہے؟ اس کی صرف یہ بات ہے کہ وہ لوگوں سے بات کرے گا، جانور ہو کے، چوپایا ہو کے لوگوں سے بات کرے گا. باقاعدہ منافق ہوگا تو منافق ہے. اسپیشیز میں جانور ہے. اب وہ جانور کے بارے میں صرف قیاس کیا جا سکتا، وہ یہ کہ حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی ہوں گی. کیونکہ حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی جو تھی پہاڑ سے نکلی تھی، وہ تو ہلاک کر دی گئی. نہیں، اس کے بچے کو ہلاک کر دیا تھا، تو وہ دوبارہ ڈر کے مارے پہاڑ میں گھس گئی تھی، پھر ان پہ عذاب آیا تھا. یہ بھی آپ کا قیاس ہے؟ نہیں، قیاس یہ دعوت الارض کو، کیونکہ یہ بتا رہا ہوں نا، یہ کہا جاتا ہے. ہاں نہیں، یہ کہا نہیں جا رہا، مسائل سمجھنے کی بات ہے نا، کہ ایسے ایک چوپایا کہا ہے. دابا کا مطلب ہے چوپایا عربی میں. ٹھیک ہے نا، زمین کا چوپایا یعنی زمین سے نکلا ہوا چوپایا. تو صالح علیہ السلام کی جو اونٹنی تھی وہ پہاڑ سے نکلی تھی. بالکل نکلی. ٹھیک ہے نا. یہ نقصان پہنچائے گا دعوت الارض؟ نہیں، نقصان یہ ہے. اب اس کے بارے میں صرف ایک روایتیں ایسی ملتی کہ شیطان کو ہلاک کر دے گا. یہ ہاں، کیونکہ شیطان اس دن سجدہ کرے گا اللہ تعالیٰ کو، جب سورج مغرب سے نکلے گا نا، تو پھر وہ ڈر کے مارے روئیں گا کہ اللہ اب تو بتا میں ہر ایک پہ سجدہ. تو کہتے ہیں یہ روایت ہے لیکن ضعیف ہے، کیونکہ بہت سی چیزیں ضعیف اور قوی روایتوں مکس اپ کیا گیا ہوا ہے. تو اس میں صرف اگر آپ سمجھنا چاہیں تو اس کو آپ اتنا تو سمجھ سکتے ہیں، بات سمجھ میں بھی آتی ہے کہ صالح علیہ السلام کی جو اونٹنی تھی وہ وہاں سے نکلی تھی پہاڑ سے، اور دوبارہ پہاڑ میں چلی گئی تھی. وہ ایک معجزہ تھا ان کے لیے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو معجزہ دکھایا تھا کہ بھائی یہ جو پانی ہے تقسیم کر دیا تھا، ایک دن اس کا اور ایک دن تمہارا. انہوں نے جو اس کی بچی تھی اس یہ کو کہاں سے قیاس کیا یا لیا ہے آپ نے کہ یہ سیدھی سی بات سمجھ میں آتی ہے، ایک لوجیکل بات ہے کہ حضرت صالح علیہ السلام کی جو اونٹنی تھی وہ دوبارہ پہاڑ میں گئی. اب یہاں دعوت الارض یعنی زمین سے نکلا ہوا کوئی جانور، اب صفا سے مروہ سے نکلے گا. صفا مروہ تک پہاڑ ہیں نا سارے چھوٹے، یعنی تھوڑے سے ٹلے پہاڑ ہیں. تو بات سیدھی سی سمجھ میں آ رہی ہے، اس کو مطلب اتنا وہ نہیں. اب اس میں صرف یہی ہے کہ لوگوں کے لیے وہ حیرت کا مقام ہوگا، اور شاید وہ یعنی یہ میں ایک بتا رہا ہوں نا کہ وہ اونٹنی، مجھے زیادہ یہی قیاس سمجھ میں آتا ہے کہ وہ اونٹنی صالح علیہ السلام کی اونٹنی ہے جو دوبارہ نکل آئیں گی. اچھا، اونٹنی کے تو 4 پیر ہوتا ہے. تو دابا تو چوپایا کہتے ہیں نا، چوپایا کیا مطلب 4 پیر والے. صحیح ہے، لیکن وہ بات کرے گی. ہاں بات کرے گی. اس وقت وہ اونٹنی بات تو نہیں کرتی. اس مرتبہ اس کو اللہ تعالیٰ زبان دے دے گا بات کرو. اچھا، امام مہدی کے آنے تک ہم پتھروں کے دور میں چلے جائیں گے؟ ان کے امام مہدی سے آنے سے پہلے ہم پتھروں کے دور میں جائیں گے، پھر ہم امام مہدی آئیں گے. امام مہدی سے پہلے ہی جا چکے ہوں گے؟ نہیں، ہاں ظاہر سی بات جا چکے ہوں. یہ جنگ میں آسان الفاظوں میں جو میں سمجھ رہا ہوں، وہ ایٹمک وار ہوگی، ایٹمی وار ہوگی جو دھواں پیدا کرے گی، جس میں 99% دنیا ختم ہو جائے گی. کیوں ختم ہو جائے گی؟ ہاں، وہ اس صورت کے اندر آتا ہے. اللہ کہتا ہے ثم رددنا لكم قرۃ علیہم وامددناکم بالبنین وجعلناکم اکثر نفیرا، کہ ہم نے دوبارہ سے قرہ کہتے ہیں گیند کو تمہاری طرف لوٹا دی. اب کہتے ہیں کہ شاید گیند سے بنا دے وقت کی گردش کو تمہاری طرف لوٹا دی. ٹھیک ہے نا، یا شاید کوئی آثار ہو سلمان علیہ السلام کی آثار جو ان کے ہے وہ لٹا دی تمہیں، اور تمہیں مدد دی مال سے، اولاد سے، اور تمہیں سب سے زیادہ جتھے والا بنا دیا. اب 1% یہ بڑا خطرناک جو ہے نا یہ والی بات. ہاں، وہ کیسے کہ یہودی پوری دنیا میں 2 کروڑ سے زیادہ نہیں ہے. ہاں، ہم دنیا کی آبادی کوئی 7 ارب سے کچھ زیادہ ہے. یس. اب آپ ریشیو نکالیں اس طریقے سے کہ دنیا اس 2 کروڑ سے کم ہو جائے. باقی لوگ یعنی جس میں عیسائی، مسلمان، ہندو، تمام مذہب کے لوگ، یعنی 1 کروڑ ہو اور باقی یہودی 2 کروڑ ہو. تو آپ ریشیو نکالو تو کتنا باقی فیصد کہاں گئے؟ سب مر گئے، ہلاک ہو گئے. کیسے ہلاک ہوئے؟ دخان کے عذاب سے. صحیح. دخان کیسا آئے گا کہ اوپر کوئی پھٹے گا. اب پھٹنے کی میں آپ کو بتاتا ہوں سیدھی سی مثال. ہیروشیما ناگاساکی میں امریکہ نے ایٹم بم پھینکا نا، تو زمین سے کوئی ½ کلومیٹر اوپر وہ پھٹا تھا. اچھا، ٹھیک ہے نا.
وہ سب سے اس زمانے کا جو ایٹم بم تھا نا، جی جی جی، بڑا پاور. نہیں آج کی جو ایٹم بم ہے نا، آج کا تو بہت ہی زیادہ کئی 100 درجے جو ہے نا جی وہ جی طاقتور ہیں. ٹھیک ہے نا. اس حساب کو ذہن میں رکھ لے کہ اس کے بعد جو ہے سویلائزیشن ختم، جس کی ایک آیت میں نے پڑھی، ٹیکنالوجی ختم، ٹیکنالوجی ختم، اور 99% یہ میرا، آبادی ختم. اب 99% بھی میں شاید غلط کر رہا ہوں، اس سے زیادہ کا ریشو بنتا ہے. 99% گئے. اب اس پہ ایک سوال میرا بنتا ہے تجانی صاحب، ظاہر ہے اٹامک وار ہوگی پوری دنیا. اب آپ یہ پوچھے کہ وہ پوری وقت دنیا کبھی آئے گا. میں وہ تو پوچھ رہا ہوں، ہاں. لیکن میرا ایک سوال ہے، پوری دنیا ختم ہوگی، اس میں مکہ مدینہ کے حوالے سے کوئی ہاں نہیں خاص معاملات رکھیں کہ اسباب کی دنیا، نہیں، دیکھیں وہاں پہ رسول دنیا اللہ سے، کا ہاں، روزہ کیونکہ مبارک بھی ساری ہے، مدینہ منورہ بھی ہے، آخری جو بھی ہے قیامت کی جو چلیں گی، محفوظ رہے گا. کہ جو چیزیں چلیں گی نا، وہ خراسان کا ایریا ہے، ہندوستان کے کچھ ایریا بالا ہے، صحیح ہندوستان آ گیا، خراسان آ گیا، آپ کا حجاز کا ایریا جو اس میں مکہ مدینہ آ گیا، شام کا ایریا محفوظ یہ ہو بچا گیا. رہے گا. ہاں، حبشہ کا ایریا. صحیح. لیکن دنیا کا مغربی ایریا جس میں پورا مغربی یورپ یہ سب چلا گیا. ختم. پاکستان، انڈیا، ایشیا. نہیں انڈیا تو یہ خراسان میں آتا ہے. نہیں انڈیا کے بارے میں پریڈکشن دوں، ہاں پریڈکشن دیتا ہوں. انڈیا تو بڑا دیکھتا ہے جی، دیکھتا ہے نا، ہاں. تو وہ سن لے. انڈیا تیسری عالمی جنگ سے پہلے جو ہے نا ختم ہو جائے گا. یہ بھی آپ کا قیاس ہے؟ قیاس نہیں ہے، میں آپ کو قرآن کی آیت بتاتا ہوں. اچھا، یہ ایسی بات نہیں بتا رہا ہوں. یہ تیسری عالمی جنگ سے پہلے اس کا خاتمہ ہونا ضروری ہے. یعنی خاتمے سے مراد یہ ہے کہ یہ تتر بتر ہوگا. ابھی جو یہ بہت بڑے جو اچھل رہے ہیں نا کہ ہم دنیا کی بہت بڑی اکنامک بن گئی نا، یہی اللہ چاہتا تھا کہ اکنامک بڑی بنے. سورۃ کہف میں اللہ تعالیٰ نے 2 آدمیوں کی مثال دی، ایک وہ جو مشرک تھا اور ایک وہ جو مسلمان. صحیح. مشرک اپنی اس پہ بڑا گمان کرتا تھا کہ میرے پاس تجھ سے زیادہ دولت ہے، زیادہ میں معزز ہوں، زیادہ میں طاقتور ہوں، زیادہ. اور مسلمان جو تھا کمزور تھا. یہ 2 مثالیں پاکستان انڈیا کی. صحیح. ٹھیک ہے نا. پھر اللہ تعالیٰ نے اس مشرک کو ختم کر دیا. اور یہ ہوگا کبھی؟ ہاں، یہ انہی 18 سالوں میں، کیونکہ 18 سالوں میں، انہی 17-18 سال جو میں گن رہا ہوں، کیونکہ عالمی جنگ آنے سے پہلے ٹھیک ہے نا، یہ عالمی جنگ آنے سے پہلے اس کا تتر بتر ہونا لازمی. اور یہ اٹامک وار کس کس کی ہو رہی ہے؟ اٹامک وار جو نا ایک گروہ تو سامنے آ چکے ہیں، دونوں گروہ سامنے ہیں. ایک طرف سے رشیا ہے، چائنا ہے، دوسری طرف سے امریکہ ہے، اور باقی جو ہے اس کے یہ تو سامنے آ چکے ہیں نا. یہ تو سامنے بالکل کلیئر ہے. یہ 2 آبسٹیکلز ہیں، یہ تو سامنے ٹکرائیں گے. ہاں، یہ بالکل سامنے، آپ کے سامنے بالکل کلیئر ہے. اب یہ پوچھے یہ ہوگا کب، یہ تو پوچھتے نہیں آپ. ہاں ہوگا کب، یہ میں پوچھا تو ہے. رسول اللہ کی حدیث ہے صلی اللہ علیہ وسلم. راوی کہتا ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ 35، 36، 37 سال. اچھا، ٹھیک ہے نا، چکی چلیں گی اسلام کی. چکی کیا مطلب؟ مصائب، سمجھے نا، مصائب کی چکیاں چل رہی ہے. ٹھیک ہے نا، پریشانی ہوگی. بس ظاہر سی بات ہے، چکی تو کوئی وہ اسلام کی چکی، یعنی ابھی یہ چل رہی ہے چکی؟ یہ نہیں، ابھی نہیں چل رہی ہے، چلیں گی. سنیں، اور برا وقت ہے. آ رہے سن لیں نا آپ، بات سن لیں. اور جو اس میں ہلاک ہوا سالاک ہوا، اور جو اپنے قائم رہا، یعنی ایمان پہ، دین پہ، تو وہ قائم رہا. تو کہا کہ اس کے بعد جو ہے نا 70 سال. تو کیا صحابہ نے پوچھے رسول اللہ اس کے بعد بھی 70 سال؟ کہہ رہے نہیں، جو گزر گیا اس میں سے گنو. یعنی 37، 35 یا چھال جو ہے تمہارے، اس میں سے 70 میں سے جو وہ چیز کاٹو، اور باقی بچے ہوئے سالوں کو گنو. اب آپ آ جائیں اس بات پہ، 1532 ہجری سے آپ 70 سال کاٹتے ہیں، 1462 ہجری نکلتی ہے. 1462 ہجری، مطلب جو ہم ایکسپیکٹ کر رہے ہیں 70-80 سال ہی ہے. 70 نہیں، ابھی تو 17-18 سال ہوں گے یا 17 سال ہوں گے. یعنی اس دوران یہ اس کے بعد، کیونکہ راوی نے 37، 36 اور 35 سال کا ذکر کیا، تو گویا مراد جب ایٹمی وار ہو جائیں گی، دنیا کا کاؤنٹ ڈاؤن آخری 70 سال شروع ہو جائے گا. کیونکہ ہم پھر سیدھا یعنی زمانہ قدیم جو اس میں نا گزر آ جائیں گے، واپس آ جائیں گے. ہم سے مراد وہ لوگ جو بچ جائیں گے. 99% تو بچنے والے نہیں ہیں. ٹھیک ہے نا، ہم سے مراد وہ